أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسلام على نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ پڑھتے تو انشاءاللہ آج کی تھرڈ آیت اور ان آیات میں اور خاص کر ادب احترام تو وہ ہم نے پڑھ لیا، اور اس کے بعد جو تیسری آیت مبارکہ ہے اس میں کہا گیا ان الذین یغضون، بے شک الذین یغضون جو لوگ پست کرتے ہیں، غض یغضو پست کرتے ہیں، غض البصر نظر کو پست کرنا، ٹھیک، ان الذین یغضون بے شک جو لوگ پست کرتے ہیں، لوور کرتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، یعنی جو لوگ اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، کیونکہ آگے والی جو آیت اس سے پہلے گزری اس میں تھا یہی، اپنی آوازوں کو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی اپنی آوازوں کو، ان کے وائس کو آگے کا بلند نہ کرو نبی سم کی آواز سے۔ تو جب وہاں پر آئی تھی پھر یہ وعید ایک کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ورنہ کہ یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال برباد کیے جائیں گے اور آپ کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سے بھی ہمیں بڑا مسئلہ ملا تھا کہ ایک مومن کو خوف رہتا ہے ہمیشہ کہ کہیں میرے اعمال برباد نہ ہو جائے اور مجھے معلوم بھی نہ ہو۔ اس کے برعکس ایک منافق جو ہوتا ہے وہ سکون اور اطمینان میں ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے اعمال جب تک برباد بھی ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا گیا اب ان بندوں کے تعریف کیے گئے ہیں جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، مان لیجئے یہ صحابہ کی تعریف بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یغضون بے شک جو پست کرتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، یعنی ان کی آوازوں کو جو لوگ پست کرتے ہیں، ان الذین یغضون اپنی آواز کو پست کرتے ہیں، کہاں پر؟ عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے آگے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کی مجلس میں، ان کے ہاں جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، امتحن اللہ قلوبہم، چن لیے ہیں اللہ نے ان کے دل، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ نے چن لیے ہیں، یا جن کے دل اللہ تعالیٰ نے سدھار دیے ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ میں اب اصل میں تعریف ہو رہے ہیں صحابہ کی، تو بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے چن لیے ہیں، آزما لیے ہیں، امتحان اللہ قلوبہم، جن کے دل اللہ نے آزما لیے ہیں، للتقوی، تقوی کے لیے، یعنی اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے آزمائے۔ پھر لہم مغفرۃ، ان کے لیے بڑی مغفرت ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور بڑا اجر ہے۔ تو یہ آیت تھی، اس آیت میں ہمیں جو مسائل مل رہے ہیں وہ یہ، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کرنے کا ایک صلہ بیان کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ان لوگوں کی تعریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا خیال رکھتے ہیں، اس کا تو ضروری بدلہ ملے گا، جو تعظیم نہیں کرتے ان کو تو بدلہ ملا۔ اور اس آیت کا ایفیکٹ یہ دیکھ لیجئے صحابہ نے کیا دیکھا، اللہ نے ان کے دلوں کے تقوی کا امتحان کر کے دیکھا کہ وہ پرہیزگاری کے امتحان میں پوری طرح کامیاب ہے۔
اب دیکھیں اس آیت کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی آواز کو پست رکھا کرتے تھے، وہ کبھی اپنی آواز کو پھر بلند نہیں کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ۔ تو اس آیت میں ہمیں مسائل ملے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے عمل کرنے والوں کی۔ صرف باتیں نہیں کرنی ہیں، عمل کرنا یہ ایک عظیم چیز ہے، اور عمل کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ قدردانی کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے۔ یہ پہلا مسئلہ۔ کیسے؟ اللہ نے کہا جن لوگوں نے اپنی آواز پست رکھی، تو اور ان کا کیا مرتبہ ہے؟ ان کے دلوں کو اللہ نے چن لیا تقوی کے لیے، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعریف کی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے عمل کیا۔ اب دیکھیں عمل کون سا ہے یہاں پر؟ پہاڑ کو نہیں چڑھنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، ٹھیک؟ یہاں پر کیا کون سا عمل ہے؟ یغضون اصواتہم، انہوں نے آوازیں پست رکھی، کہاں پر؟ عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کے آگے۔ دیکھیں یہ بہت بڑا ادب ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے ایک ٹیچر کے سامنے آپ ہوں گے، ایک پرنسپل کے سامنے ہوں گے، یا کہیں پر بھی بڑے ہائی آفیشل کے سامنے، جب آپ ان کے ساتھ بات کر رہے ہو تو اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے ہو، تو اپنا پچ یعنی وائس کا پچ بلند نہیں کر رہے ہو، تو یہ ایک ادب ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بڑھ کر دنیا والوں میں، مخلوقات میں کون ہے جس کا ہمیں ادب کرنا چاہیے؟ تو جن صحابہ نے ایسا کیا ان کے لیے کہا گیا ان کے دل اللہ نے چن لیے تقوی کے لیے، آزما لیے تقوی کے لیے، تو یہ دلوں کا امتحان تھا کہ اب یہ کیا کرنے والے ہیں۔ تو صحابہ نے عمل کیا، انہوں نے اپنی آوازوں کو بند کیا، انہیں بہت پست کیا۔ آ رہا ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جب یہ آیت نازل ہو گئی، عمر رضی اللہ عنہ ما یکاد یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی یستفهم ویقول۔ پتہ ہے کیوں؟ جب یہ آیت نازل ہو گئی، آیت نازل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کرتی، یا عمر رضی اللہ جب بات کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ کی بات نہیں سن رہے تھے، اتنی دھیمی آواز میں پھر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بات کر رہے تھے، یعنی اتنی دھیمی آواز میں وہ پھر اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے اصل ایمان۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوچھتے عمر آپ کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے بہترین، اور یہاں بڑا عمل ہے کیا؟ اپنی آوازوں کو پست کرنا۔ تو اپنی آوازوں کو پست کرنا یہ مومنوں کا صفت ہے۔ کہاں پر؟ صرف یہی پر نہیں ہے، یاد رکھے، ہر جگہ پر اصل میں ایمان والوں کی صفت ہے، ان کی زبان نرم ہوتی ہے، ٹھیک؟ اور دوسری بات، ان کی زبان پہ فاحشات وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی دوسری بات۔ اور تیسری بات، ان کی آوازیں شور شرابہ والی نہیں ہوتی ہے بلکہ آہستہ ہوتی ہے۔ یہ ہر ایک مومن کے، چاہے آپ کافر سے بات کرو، مومن سے بات کرو، ہمسایہ سے بات کرو، باقی سے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں گے پھر تو اس کا ادب کا اعلیٰ درجہ ہے۔ دیکھیں اللہ نے کہا سورۃ اللقمان میں، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بہت ساری وصیتیں، ان میں ایک کہا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھنا، اے میرے بیٹے اپنی آواز کو پست رکھنا، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، ٹھیک؟ اور ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس کے بعد کہا پتہ ہے بدترین آواز جو ہے نا وہ گدے کی آواز ہے۔ تو جو شخص بڑی آواز میں باتیں کر رہا ہوتا نا تو اس کے پاس ادب نہیں ہوتا ہے۔ تو فائدہ لکھ لیجئے، اپنے ادب، ایک با ادب انسان بننے کے لیے زبان کا دھیمی رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو کتنی بار ایک انسان رسوا ہوتا ہے اپنی زبان کی وجہ سے، کتنی بار ایک انسان اپنی زبان کی وجہ سے ہلاکتوں میں جاتا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو قبرستان میں پہنچے ہیں اپنی زبان کی وجہ سے۔ اور دنیا میں کتنے جنگ ہوئے ہیں آپس میں، ممالک کے درمیان، ہمسایہ کے درمیان، ساس بہو کے درمیان، بیوی ہسبینڈ کے درمیان، بچوں ماں باپ کے درمیان، ہمسایہ کے درمیان، رشتہ دار کے درمیان، صرف ایک لفظ اس نے کہا، ایک زبان سے کچھ باتیں کی، یا اس نے ٹھیک کہا لیکن دھیمی آواز میں نہیں کہا، بڑی آواز میں کہا، تو اس سے بے ادبی کا بہت بڑا مظاہرہ ہوتا ہے۔
آپ دیکھیں اگر آپ کسی اسکول میں ہو، کسی پرنسپل کے پاس ہو، کسی ٹیچر کے پاس ہو، پھر وہ آپ کو ہمیشہ یعنی دھیمی آواز میں بات نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ بڑی آواز میں بات کر رہا ہے، یاد رکھے، تو ہمیں ان کے ہمارے دل میں ان کا احترام نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح اگر ہماری زبان کا حال ایسا ہے، ہم اپنی بات کو اونچی بیان کر رہے ہیں، اپنی آواز کو پست نہیں رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے ہمارے اندر یہ صفت ہے ہی نہیں۔ تو خوبیوں میں خوبی کیا ہے؟ اپنی زبان کو کاٹنا ہے، مطلب کیا ہے؟ کینچی سے نہیں کاٹنا ہے، بلکہ اپنی زبان کی آواز کو پست کرنا ہے۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے پھر تو بہت ہی اعلیٰ ہے، اور اس سے دیکھیے فائدہ کیا ہے؟ با ادب بننے کے لیے ضروری ہے کہ زبان یعنی اپنی آواز کو پست رکھا جائے۔ بے ادب کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ چیختا چلاتا ہے، یہ ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے تعریف کی، تو ہمیں بھی اپنی اس پر ایک دوسرا اس میں کیا مسئلہ ملا؟ اللہ نے کہا ہم نے ان کے دل کا امتحان لیا، یعنی مراد ہم نے ان کو دل کو آزما لیا، تیار کر لیا۔ امتحان اللہ قلوبہم، ان کے دلوں کو آزمایا تقوی کے لیے، یعنی ہم نے ان کو آزمایا تاکہ ہم نے ان دلوں کو تیار کیا تاکہ ہم ان کو آزمائش کریں، ہم ان کو امتحان کریں۔ تو مان لیجئے، یاد رکھے دوسرا فائدہ کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندے کو، مومنوں کو آزماتا ہے۔ اور یہاں پر جو یہ واقعہ ہوا یہ مومنوں کے لیے آزمائش تھی، اور آزمائش اصل میں کس کی ہوتی ہے؟ دل کی آزمائش ہوتی ہے۔ کوئی شخص جب اسے کہا جائے گا اس کا ادب اور احترام کرو، ٹھیک، پھر وہ ادب احترام کرے گا صرف زبان سے، ٹھیک، اپنی آواز پست رکھے گا، نظریں پست رکھے گا، ہاتھ باندھے گا جیسے دنیا میں ہم کسی کے سامنے ہوں گے، لیکن دل میں اس کا ادب احترام نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر کہا دلوں کو آزما لے، یعنی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب صرف زبان سے نہیں، یہ دل سے بھی ہونا چاہیے۔ تو صحابہ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، آزما لیا، اور تقوی کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ راضی ہو گیا، یاد رکھے کبھی آیا جاتا ہے انسان کو ناپسند کرتا ہے، ایک انسان کو آزمایا جاتا ہے اس چیز کی وجہ سے جو ناپسند کرتا ہے، لیکن اس میں اس کے لیے خیر ہوتا ہے، اس میں اس کے لیے نعمت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں آزمائش آتی ہے، بیماری، دشمنی، ظالم، جیسے ابھی آج فلسطین میں ہو رہا ہے، اللہ بچوں کو مصیبتیں تو اللہ تعالیٰ اصل میں دیکھنا چاہتا ہے اس کا دل کیسا ہے، کیا یہ والا ہے؟ یہاں پر اس کے ساتھ دل کے ساتھ فائدہ لکھیے، اصل تقوی کہاں ہے؟ دل میں، اصل تقوی دل میں ہے۔ آواز پست کرنا بڑا مسئلہ نہیں، بڑا مسئلہ ہے اصل تقوی، اور وہ تقوی کی اصل جگہ کیا ہے؟ دل۔ تو یہاں پر ایک شبہ ہے جس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہم کسی لڑکی سے کہتے ہیں حجاب کرو، وہ کہتے ہیں نہیں تقوی ہونا چاہیے، وہ دل صاف ہونا چاہیے، مطلب دل میں تقوی ہونا چاہیے۔ کسی بندے کو کہیں گے داڑھی رکھے، تو وہ کہتا ہے نہیں دل میں ہونا چاہیے تقوی۔ اسی طرح کسی کو کہو، ہر ایک کوئی نہ کوئی کہتا ہے نا، تو یہ ایک غلط ورڈ ہے، یہ لفظ غلط ہے، اس کو سدھارنا چاہیے۔ جو یہ کہتا ہے کہ تقوی دل میں ہوتا ہے، آپ کو کیا پتا ہے تقوی تو دل میں ہوتا ہے؟ اس سے جواب ہے، اور پھر کہتا ہے یہاں پر اس آیت میں کہا گیا ہے قلوب میں تقوی دل میں ہے، اور سچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تک 3 بار کہا تقوی دل کے، یعنی یہاں دل کی طرف اشارہ کیا، تقوی دل میں ہوتا ہے۔ تو ان کو کیا جواب دیں گے جو کہتے ہیں ظاہر میں تو عمل نہیں کر رہے لیکن کہتے ہیں دل میں تقوی ہے؟ ان کو جواب یہ ہے، ان کے لیے جواب یہ ہے کہ یاد رکھے دنیا میں سب سے عظیم شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ تقوی دل میں ہے، مان لیا ہم نے، قرآن نے کہا تقوی دل سے ہے، ٹھیک مان لیا ہم نے، لیکن اسی قرآن نے کہا، اسی حدیث نے کہا، اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا داڑھی رکھنا، اسی قرآن نے کہا پردہ کرنا، اسی قرآن نے کہا یہ چیزیں، تو کیا قرآن آپس میں تضاد رکھتا ہے؟ نہیں، بلکہ اصل میں اس کی وضاحت کر رہا ہے قرآن۔ دیکھیں اوپر آ رہا ہے زبان کا تذکرہ، ادب کا احترام، ادب کس سے ہوتا ہے؟ ادب زبان ہوتا ہے سب سے زیادہ،
اس طرح اپنے ہاتھوں سے، نظروں سے وغیرہ ادب ہوتا ہے. اب ادب کے لیے ہاتھ وغیرہ اس کو نہیں چھوڑا اللہ نے. اللہ نے کہا نہیں اپنی آواز کو پست کرو، مطلب ہے وہاں پر تعلق رکھتا ہے وہ آوازوں کے ساتھ. یہاں پر تعلق دل کے ساتھ، مطلب کہ جو آپ کے دل میں ہوگا وہی آپ کی زبان ریپرزینٹ کرے گی. جیسے کہ شیخ الاسلام وغیرہ فرمایا کرتے تھے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، احمد ابن، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دل کی مثال کیا ہے؟ الکلب کالملک فی البدن. یہ جو دل ہے یہ ایک بادشاہ کی مانند ہے جسم میں. دل بادشاہ ہے، ٹھیک. اور والاعضاء جنودہ، اور یہ جو اعضاء اور یعنی آرگنز ہیں ہمارے اعضائی بدن، یہ اس بادشاہ کے لشکر ہے. تو جب ایک بادشاہ اپنے فوج کو حکم کرتا ہے وہاں جاؤ، یہاں مت جاؤ، ادھر، تو یہ سب مانتے ہیں. اسی طرح دل جو ہے نا، جو آپ کا دل آپ کو کہے گا وہی آپ کرو گے. تو اگر تقویٰ دل میں ہوگا، آپ کی نظر پہ بھی ہوگا، جسم پر بھی ہوگا، کانوں میں بھی ہوگا، ہر جگہ ہوگا. یاد رکھیں. تو اصل یہاں پر ہمیں فائدہ ملا، ہمیں سدھارنا چاہیے دل کو، ہمیں دل کی اصلاح کرنی چاہیے سب سے پہلے. اسی لیے رسول نے فرمایا حدیث میں، النعمان بن بشیر رضی اللہ کی روایت ہے جو آپ نے اربعین النووی میں پڑھا ہوگا حدیث. اس حدیث میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ پر، الا ان فی الجسد مزغہ، خبردار، بی کوشس. الا مطلب بی کوشس کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ الا ان فی الجسد مزغۃ، جان لو باڈی میں ایک چھوٹا سا فلیش ہے، یعنی مان لیجئے کہ ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے. مزغہ مطلب وہ گوشت جس کو ہم چبا بھی سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری باڈی ہے نا، ہماری باڈی میں کتنے آرگنز ہیں؟ بے شمار، بے شمار. آپ پڑھ دیجیے گاڈ ارائز ہے، باقی کتابیں آپ کو جان لیں گے اللہ کی نعمت ہے. تو ٹھیک ہے، تو بے شمار اعضاء ہے ہمارے جسم میں. تو ان سب میں کہا آپ کو پتا ہے آپ کی ہر ایک کے جسم میں ایک مزغہ گوشت کا ٹکڑا ہے. پھر اچھا اس کا کیا ہے؟ فرمایا اذا صلحت، اگر وہ درست رہا، صلح الجسد کلہ، اس کی درست کی وجہ سے کہا تمام جسم درست رہے گا. سبحان اللہ. یعنی اگر وہ اندر والا کوئی جسم کا ایک ٹکڑا ایسا ہے، اگر اس کو ٹھیک کریں گے، ہاتھ بھی ٹھیک رہیں گے، نظریں بھی ٹھیک رہیں گے، زبان بھی ٹھیک رہیں گے، پیر بھی ٹھیک رہیں گے، شرمگاہ بھی ٹھیک رہے گی، پیٹ بھی ٹھیک رہے گا، ہر ایک چیز. اس کے بعد دماغ بھی ٹھیک رہے گا. اور اس کے بعد کہا وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ خراب ہو گیا، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، تمام جسم مان لیجیے خراب ہو جائے گا. اگر مطلب اس کو کچھ ہو گیا، آپ کی نظریں بھی خراب ہوں گی، اپنی زبان بھی خراب ہوں گی، آپ کے کان بھی خراب ہوں گے، آپ کے ہاتھ بھی خراب ہوں گے، ہر ایک چیز خراب ہو جائے گا. اس کے بعد کہا الا وحی القلب، اور وہ ہے دل، وہ دل ہے. مطلب کہ دل کا ایفیکٹ کس پر ہے؟ جسم پر. تو اس شبہ کا جواب ہمیں ملا جو یہ کہتا ہے روزہ، اسے کہیں گے پردہ کرو، وہ کہتے دل میں ہونا چاہیے تقوی، دل وغیرہ. داڑھی تک دل میں ہونا چاہیے، تقوی دل کا مسئلہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن اس اگر دل میں ایک انسان کو اللہ کا ڈر ہے، وہ زبان پر بھی ہوگا، وہ آنکھوں پر بھی ہوگا، وہ کانوں پر بھی ہوگا. اگر ایک انسان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہوگا، وہ زبان سے بھی ہوگا، وہ ہاتھوں سے بھی ہوگا، وہ اس سے بھی ہوگا. اگر اللہ اور اس کے رسول، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں محبت اور پیار ہے، ان سے بہت افیکشنیٹ ہے ہمیں، تو وہ ہمارے کردار میں بھی آئے گا. تو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو ان کے حکم وہ آپ کو پھر زبان پر میں. اور اس کے دیکھیں سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی دیکھ لیجیے آپ. یہ جیسے السلام قرآن علیکم نے کہا ورحمۃ نا، اللہ وبرکاتہ. حدیث میں کہا گیا، یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے جسٹ ورڈز. میں آپ کو کہوں گا ابھی آپ سب بیٹھے ہوئے ہو، میں بھی بیٹھا ہوں. اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ بچائے وبرکاتہ. ابھی، اگر ہم میں سے ابھی کسی بچے کو کمرے میں بیٹھے، اگر ہم نے سنا بچہ رو السلام رہا ہے، علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم کیا کریں وبرکاتہ. گے؟ ہم اٹھیں گے، اس کو اٹھا لیں گے گود میں. اگر ہم دیکھیں گے سڑک پر کسی کو کچھ ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم نکلیں گے، اس کو اٹھائیں گے. ٹھیک. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی طرح اگر اللہ بچائے، اللہ بچائے، ہم باہر سے کوئی آواز سنیں گے، ڈر 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 والی آواز، ٹھیک، تو ہم سب گھبرا جائیں گے، ہم اٹھیں گے، باہر جائیں گے. اگر زلزلہ آ گیا، ہم اٹھیں گے باہر. تو مطلب کیا ہے؟ جب دل میں خوف ہوتا ہے نا، تو آنکھوں پر بھی دکھتا ہے، ہاتھوں پر بھی دکھتا ہے، کانوں پر بھی دکھتا ہے، انسان کے اعضاء پر دکھتا ہے. اگر آپ کو
آپ کے دل میں یعنی کسی بچے کی محبت ہے، اگر آپ کے دل میں رحم ہے، تو اس کے بعد جب کوئی بچہ آئے گا نا، آپ نے کسی بچے کو دیکھا سڑک پر رو رہا ہے، کوئی بھی بچہ آپ نے دیکھا رو رہا ہے، آپ چل رہے ہو گاڑی میں یا کہیں پر بھی، اگر آپ کا دل درست ہوگا نا، تو آپ کے ہاتھ وہاں پر کام کریں گے، آپ کی زبان وہاں پر کام کرے گی، آپ اٹھو گے، آپ اس کو اٹھاؤ گے، آپ اس سے پوچھو گے، کیوں؟ اگر آپ کا دل نرم ہوگا، مطلب ہے کہ جو دل میں ہے نا وہ آپ کی زبان پر آئے گا۔ اس طرح اگر کوئی گزر جاتا ہے جو ہمارے دل کے بہت قریب ہوتا ہے تو وہ ہمیں آنسوؤں میں مبتلا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ہمارے دل کے اتنا قریب نہیں ہوتا ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نہیں بہتے ہیں۔ تو ہمارے آنسو کب بہتے ہیں؟ جب کوئی دل کے قریب ہوتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے یا وہ کوئی تکلیف دیتا ہے، تو دھیان دیکھیے کہ ہماری آنکھیں بھی دل پر ٹکی ہوئی ہے، جیسا دل مشورہ دے گا آنکھیں ویسا ہی یعنی ویسا ہی ریئیکٹ کرے گی۔ تو یاد رکھیے وہی کہ دل اور اعضائی بدن کا بہت رشتہ ہے، اگر اندر سے کوئی انسان درست ہوگا باہر سے بھی وہ درست ہوگا، یاد رکھیے اس کو۔ باقی کوئی کہے گا میں اندر سے درست ہوں باہر مجھے مسئلہ نہیں، نہیں وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے دل کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ دل کو اصل میں جس شخص جو یہ شخص چاہتا ہے کہ میں باادب بنوں، ادب کے لیے ضروری ہے ایک انسان کا دل کا درست ہونا۔ تو یہی تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو دینی چاہیے، دل کی درستگی، ٹھیک؟ تو ہارٹ تھراپی جسے ہم کہتے ہیں نا، تو ہارٹ تھراپیز ہونی چاہیے بیچ بیچ میں، السلام تاکہ جب علیکم دل ورحمۃ درست اللہ رہتا ہے نا وبرکاتہ۔ انسان پھر سدھر جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ہے اس میں مسئلہ دل کے بارے میں۔ ان کی آنکھیں چنی گئی، بلکہ یہاں پر کہا گیا ان کے دلوں کو قلوبہم للتقوی، تقوی کے لیے۔ اس کے بعد اور ایک فائدہ، تقوی کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہاں پر بھی تقوی ہے۔ جو آوازیں پست کرتے ہیں اس کے آگے یہ تقوی کی اور ایک مثال ہے۔ کے بعد ان کے سنتوں کا ادب احترام کیا جائے، ان کے گزرنے کے بعد ان کے دین کے کا ادب اور احترام کیا جائے ان کے گزرنے کے بعد۔ اب اگر ایسا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تقوی والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تقوی وعدہ ہے۔ جن کو یہ فائدہ ہے ان کے لیے دو وعدے، ایک تو مغفرت، دوسرا ہے اجر عظیم۔ ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر۔ اور مغفرت کیا ہے؟ مغفرت مطلب ہے جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، جو بھی خطا ہو گئے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔ سبحان اللہ، اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ تو حدیث میں آیا ہے توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا، یعنی قیامت کے دن سب سے خوش قسمتی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار پائے۔ تو یاد رکھیں ہمیں استغفار بار بار کرنا چاہیے، استغفار، استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگی۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے، ایسا عمل ہے استغفار، یہ آپ کے مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ اگر کوئی کتنے مصیبت میں بھی ہوگا تو اس کو چاہیے دن بھر استغفر اللہ پڑھے، استغفر اللہ پڑھے، کام کرتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 سے زیادہ پڑھتے تھے۔ اور مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ غفرہ کا مطلب ہے ڈانپنا، یعنی اگر کوئی شخص اس کا سر ہے نا، کسی شخص کا ہیڈ، تو اس ہیڈ میں سرجری یا کوئی کچھ تو اس کو ڈانپ لیتے ہیں نا، تو وہ چھپا لیتے۔ اسی طرح ہے مغفرت کا مطلب، اے اللہ جو میں نے گناہ کیے ہیں ان کو چھپا لیجئے۔ قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ لے گا اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو سب کے سامنے رکھے گا۔ اللہ بچائے ہمیں سب کو، اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مغفرت کرے، اس کے لیے ہمیں بار بار مانگنا چاہیے استغفر اللہ۔ استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ ٹاپک نہیں ہے استغفار کا، اور اس کے بڑے فوائد ہیں، ہمیں کرنا چاہیے۔ تو مغفرت کیا مطلب ہے؟ آپ کے سارے گناہوں کو اللہ چھپا دے، اور پلس دو چیزیں، ایک ہے گناہوں پر کور، چھپانا گناہوں کو، ستر الذنب، دوسرا ہے تجاوز، یعنی ان گناہوں کو اٹھا لینا، یعنی جو ان گناہوں پر اثر ہوگا نا، جو ان گناہوں پر سزا ہوگا دنیا میں یا آخرت میں، اس کو مٹا دے گا اللہ۔
میرے گناہوں کو مغفرت فرما دے اے اللہ. اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ ایک تو وہ گناہ چھپا لے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں، اور دوسری بات گناہوں کی سزا، کبھی رزق ختم ہونا، کبھی شادی کا ٹوٹنا، کبھی مصیبتوں کا آنا، کبھی بیماریوں کا آنا، کبھی باقی 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 باقی، تو ان چیزوں کو مٹا دے گا اللہ تعالیٰ. تو کیونکہ یہ گناہوں کے سزا بھی ہوتے ہیں نا کبھی، تو مغفرت بار بار مانگا کیجیے. اور زندگی کا اختتام مغفرت سے ہے. جو آخری لاسٹ سورہ مبارکہ ہوا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مطلب مان لیجیے نازل، ان میں ایک ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. اب نعمتیں تو عطا کی گئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اتنے لوگ اب دین میں داخل ہو گئے، اب کیا ہے؟ اب مانگنا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی استغفار کی، مانگ لیجئے مغفرت اپنے رب. سبحان اللہ. جب ہم نماز ختم کرتے ہیں نا تو پھر کہ استغفر اللہ مانگتے ہیں. تو استغفر اللہ جو ہے نا یہ عظیم ہے، اس کو مطلب کیا کیا کہیں گے ہم. اس کے بعد دوسرے ہے ایک تو یہ وہ اجر عظیم، اور بہت بڑا اجر. اس کا مطلب کیا ہے اجر عظیم؟ اس کا مطلب ہے کہ اور مزید نعمتیں، جنت مان لیجیے، جنت میں اللہ کا دیدار، جنت کی عظیم نعمتیں وہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. ایک تو آپ کی خامیوں کو مٹا دے گا، دوسرا پلس اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دے گا. اجر عظیم، وہ اللہ، جب اللہ نے کہا اجر ریوارڈ بدلہ، تو بدلہ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے خود کہا عظیم، وہ بہت بڑا ہے. نسأل اللہ اجرا عظیما. ہم اللہ سے اجر عظیم مانگتے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے بیوی کی، ہم سب کی، جو ہمارے رشتہ دار ہے، ماں بہن رشتہ دار، تمام مومنوں کی مغفرت فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہماری مغفرت فرمائے. تو عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عظیم دے، وہ جنت. تو اس آیت میں جو مسائل ہمیں سمجھ آ گئے وہ ہم نے تھوڑے تھوڑے کہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر توفیق دے، ہم اس پر عمل کریں. اور اس کے بعد جو آیت ہے وہ آیا ہے اس میں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. بے شک الذین ینادونک، بے شک جو پکارتے ہیں، ینادونک آپ کو، من وراء الحجرات، من سے ورائی پیچھے، الحجرات حجرات کے پیچھے، جو آپ کو حجرات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات جو تھے ان کے پیچھے جو آپ کو پکارتے ہیں، جو آپ کو ندا دیتے ہیں. تو یاد رکھیں ایک واقعہ وہی ہے کہ کچھ لوگ آ گئے تھے دور کے، یعنی دور دراز علاقوں سے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کام تھا. تو ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا پیچھے سے ہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے، یہ نہیں ویٹ نہیں کیا، بس ایسے ہی جلد بازی میں پکار لیا، یا محمد یا محمد، یا ایسے ہی کہا اے محمد اے محمد. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے ہی، لیکن سب سے بڑی کوالٹی ہے وہ اللہ کے رسول ہے. سبحان اللہ. تو یا اے اللہ کے رسول نہیں کہا، یا محمد کہا. ایک تو یہ، دوسرا ایسے ہی پکارا، ہاں ان مدحی زین و ذمی شین، ایسے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، کہا اللہ تعالیٰ نے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو آپ کو پکارے حجرات کے پیچھے سے، اکثرهم، ان میں سے زیادہ لوگ، یعنی سب کے سب بھی نہیں، ٹھیک، لیکن ایکول بھی نہیں، پھر کیا 50-50 بھی نہیں، زیادہ تر ان میں وہ ہے لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے. سبحان اللہ. جو سمجھ نہیں رکھتے. سبحان اللہ. دیکھیے آواز بڑی یعنی ایسے پکارنا، اللہ نے اس کو عقل کے ساتھ جوڑا، وہاں دل کے ساتھ جوڑا، یہاں عقل کے ساتھ جوڑا. سبحان اللہ. تو عقل مند ہونے کے لیے ضروری ہے اپنے الفاظوں پر قابو رکھا جائے، اپنی آواز کو قابو میں رکھا جائے. تو عقل مند ہونے کے لیے ضروری ہے، عاقل بننے کے لیے ضروری ہے ایک انسان صحیح زبان استعمال کرے، وقت پر استعمال کرے، جس کے ساتھ جیسی بات وہی ویسے ہی کرے، جس وقت جو بات وہی بات کرے، جس انداز میں بات کرنی ہے اسی انداز میں کرے. تو یہ حکمت ہے. تو کہا ان میں سے اکثر لا یعقلون، بے سمجھ ہیں، عقل والے نہیں ہیں.
پھر کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر وہ لوگ صبرو، اگر انہیں صبر کیا ہوتا، اگر وہ صبر کرتے تو صبر کے ساتھ بھی جوڑا، مطلب کیا ہے، بے صبر انسان بے ادب رہتا ہے، با صبر انسان با ادب رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صبروا، اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ اے اللہ کے نبی آپ ان کی طرف جائے، جیسے کہ حسن یعنی الالتفات، التفات کا مطلب ہے، دیکھیں یہاں کہا گیا اگر وہ انہوں نے پکارا، وہ بے تھرڈ پرسن، انہوں نے پکارا حجرات کے پیچھے سے، ان میں سے اکثر بے عقل ہے، اگر وہ لوگ صبر کرتے، ٹھیک، کہاں تک، اے نبی جب تک آپ نکل جاتے، حتی تخرج یعنی انت تخرج، یہ تو مخاطب سے کہا گیا، تو پہلے تھرڈ پرسن کی بات چل رہی، اب آپ سے کہا جا رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں الالتفات تفسیر میں، ٹھیک، التفات، ٹھیک، ضمیر کو نہیں تھرڈ پرسن سے فرسٹ پرسن آنا، فرسٹ سے تھرڈ پرسن آنا، سیکنڈ سے ایسے، ٹھیک، کہا گیا کشمیری میں، ایک منٹ میں سمجھا رہا ہوں اس کو، یہ ون کہ تم لوگ یمو ہپور یعنی تہند حجر پت کن ٲسِو ناد لایان، یم لوگ تہ ناد ٲسِو لاyan گر تمن ہند ون آو، تمو من اکثر بے عقل، اگر تم صبر کرہن، پتہ سۭتی ون یوتان ہنس تہ نیرہو صلی اللہ علیہ وسلم، حتی تخرج، جہاں تک آپ نکل جاتے، اگر یوتان تہ نیرہو گو اتہ آو ون ہنز کت سۭتی آو ون تہ حظ، تتھ ونان التفات، ٹھیک، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ نکلتے ان کے پاس، کن کے پاس، ان لوگوں کے پاس، تو کیا تھا، لکان خیر لہم، یہی ان کے لیے بہت خیر تھا، خیر اسی میں ان کے لیے تھا، تو یہ اگر پان نہیں رہو تیلے اس تیت مز تہند خطر خیر، سبحان اللہ، واللہ، مگر اللہ دیکھے کیا ہے، غفور، سبحان اللہ، غفور، بہت مغفرت کرنے والا، یہ فعول وزن پر ہے، یہ مبالغہ کا ہے، مطلب بے شمار مغفرت کرنے والا ہے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، تو اللہ تعالیٰ بے شمار مغفرت کرنے والا ہے، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، نسأل اللہ الرحمت والمغفرہ، ہم اللہ سے رحمت اور مغفرت کا سوال کرتے ہیں، کیا عظیم صفات ہے، ہر آیت میں پڑھ لیجئے، غلطی تو ہو گئی لیکن آگے ایک ذات ہے مغفرت کرنے والی ذات، وہ رب ہے، تو یہاں پر یہ کہا گیا آگے ایک ذات ہے، وہ رحیم ہے، چھوٹی سی غلطیوں پر، نادانیوں پر تو نہیں پکڑے گا نا، تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، اللہ تعالیٰ سے رحم مانگو، وہ اللہ تعالیٰ کرے گا، یہ کہا گیا یہاں پر، تو اس آیت سے کیا ہمیں سبق ملے، تو اس میں ملے ہمیں سبق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرات میں رہا کرتے تھے، اور حجرات میں ازواج مطہرات ہوا کرتی تھی، کبھی ایک، کبھی دوسری، کبھی تیسری، کبھی چوتھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ رہا کرتے تھے، ٹھیک، تو دوپہر کا وقت تھا، شاید قیلولہ کا وقت تھا، ٹھیک، قیلولہ مطلب ہے کہ جب دوپہر کا کھانا کھائیں گے اس کے بعد تھوڑی دیر تھوڑا سا لیٹنا، یا پیچھے کی طرف یعنی لیٹنا، تھوڑا ضروری، نیند ضروری نہیں ہے، ٹھیک، یہ لیٹنا ہے، تو یہ عربوں کی عادت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے تھے، تو لوگوں نے پکارا تو انہوں نے صبر نہیں کیا، تو اللہ نے کہا لا یعقلون، تو اس سے سمجھ دوسرا فائدہ کیا آیا کہ جو لوگ دور دراز رہتے ہیں، علماء کے پاس نہیں رہتے ہیں، علماء سے ان کا مشورہ نہیں رہتا ہے، اساتذہ مربین تربیت کرنے والوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں رہتا ہے، وہ ان کلچرڈ تھوڑا رہتے ہیں، یعنی ان کے اندر تھوڑی زبان ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے، یعنی تیز ہوتی ہے وغیرہ، تو اس لیے جب آپ علماء کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، ان کا سنیں گے، ان کے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی زبان اچھی ہو جائے گی، آپ کا کردار، بہت چیزیں ملتی ہیں ایسے، اس طرح اگر کوئی شخص سٹیز میں جائے گا، وہاں پر بسے گا، تو شاید اس کی زبان اچھی ہوگی بنسبت اس کے جو دور دراز رہے گا، اس کو پتہ نہیں ہے کس کے ساتھ کون سی بات کرنی ہے، ٹھیک، وہ عالم سے بھی کہے گا ایسے ہی، وہ چھوٹے بچے سے بھی کرے گا ایسے ہی بات، تو ایسی بات ہے، تو ان میں سے اکثر بھی، تو دوسرا فائدہ کیا سمجھ آیا، ایک تو یہ حجرات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے اچھے خیال رکھا کرتے، تو بہترین ہسبینڈ بننے کے لیے تو ضروری ہے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ رہا کرے، اور دوسری ازواج کے ساتھ رہا کرے اب جو ان کے ایک انسان کے پاس ہوں گی، ایک یا ایک سے زیادہ اگر چار ہو سکتی ہے، تو یہ مسئلہ یہاں پر ساری بہنیں ہی ہیں، سب کو یہ الٹا لگے گا یہ مسئلہ یعنی شادیوں کا، تو انشاءاللہ اس پر ایک تو یہ ہے مینٹلی ہمیں اس کے لیے کیا ہے دینی رہبری وہ جاننے کے لیے،
انگلش میں ایک کتاب آ رہی ہے شاید، ہاں، دا چیریشڈ کوئینز، یعنی وہ شہزادیاں، وہ کوئینز، ٹھیک، وہ رانیاں جو کچل دی گئی ہے. تو ہمارے سماج میں بھی ایسی بہت ساری بہنیں ہیں جو کچل دی گئی ہے، ٹھیک، جو چیرش کی گئی ہے. تو یہ اصل میں ہے کہ پالیگیمی پر، چلو چھوڑ دیجیے اس کو. تو دوسری بات یہ ہے کہ ندا، پکارنا، دور سے پکارنا، پیچھے سے پکارنا اور دھیمی آواز میں نہ پکارنا، یہ بے ادبی ہے. اور ایک بڑا مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام یہ ہے کہ ان کو صرف مفرد نام سے نہ پکارا جائے، یعنی یا رسول نہ کہا جائے، نہ کہا جائے گا اے محمد، اے محمد، نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہنا چاہے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. جب یہ آیت نازل ہے نا، الاقرا بن حابس جو ہے نا، تو وہی مطلب ہے کہ وہ آئے تھے اے نبی سم ان ہماری طرف نکلے، ان کے لیے بھی آیا تھا یہ. تو جان لیجئے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک انسان کو چاہیے کہ ایک انسان کو کیسے پکارے یہ دیکھ لے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا ادب اور احترام ہے، اب دیکھیے کوئی ان کی شریعت کے اوپر چلاتا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے. اور ایک مسئلہ نکلا عقل اور ادب کا تعلق. جتنے آپ سمجھدار ہوں گے اتنی آپ کے اندر دل کا درست ہوگا، تقویٰ آئے گا، اور اس کے بعد اتنا آپ کی زبان بھی سدھرے گی. دل کا، زبان کا، عقل کا رشتہ ہے آپس میں، ٹھیک. اسی لیے کیا کہا کرتے تھے علماء ہمارے، کہا کرتے تھے اذا تم العقل نقص الکلام، اذا تم العقل نقص الکلام. مجھے ایسے ہی یاد آیا، علی رضی اللہ کا غالباً قول ہے، وہ کہتے تھے کہ یا من تم عقلہ، جس کی عقل پختہ ہوتی ہے، میچور، تو اس کا کیا ہوتا ہے، نقص الکلام، اس کی باتیں کم ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا انگلش میں بھی empty vessel is more noise، ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے، جو خالی ہوتا ہے وہ باتیں کر رہا ہے. اس کے بعد ولو انہم صبر، اگر وہ صبر کرتے جہاں تک کہ آپ نکلتے. دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کیا، سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں یہاں پر سبحانہ و تعالیٰ، جب آپ نکلتے نا، جیسے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ویٹ کرنا چاہیے تھا، پھر یہ نہیں کہ آپ مجبور. جی، تو ہم یہ آیت کہہ رہے تھے کہ ان الذين ينادون من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا، اگر وہ صبر کر لیتے. تو صبر، اس میں اور ایک فائدہ ملا ہمیں. صبر کے مختلف قسم ہیں، صبر کے مختلف قسم ہیں. صبر پوری زندگی میں آنا چاہیے. صبر صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی مصیبت اللہ بچائے آ گئی تو ہمیں صبر کرنا ہے، صرف اتنا نہیں ہے. یہاں پر صبر کیا تھا، یہاں پر صبر تھا جب وہ آ جائیں گے. تو ایسے ہی ہمیں کہیں سے جانا ہوتا ہے، جیسے کہ ہماری کلاس ہے، مطلب مان لیجئے کلاس ہے، 2 منٹ یا 3 منٹ یا 10 منٹ لیٹ ہو گیا، تو جو شخص صبر کرے گا وہ با ادب رہے گا، جو نہیں کرے گا وہ بے ادب رہے گا. یاد رکھے، وہ بے ادبی کرے گا، وہ جائے گا، وہ چھوڑے گا. یہ یہاں ایک چھوٹی مثال ہے. جمعہ کے دن خطیب کو آنا ہے، وہ 5 منٹ لیٹ ہو گیا، جو صبر نہیں کرے گا وہ بے ادب بن جائے گا. آپ دعوت پر چلے گئے ہو، دعوت پر، وہاں پر کھانا دینا ہے، اگر انہوں نے 2 بجے ٹائم رکھا ہے، اگر 2 نہیں دیا، 2:30 دیا، تھوڑا لیٹ ہوا، اگر آپ صبر نہیں کرو گے تو دعوت میں، ٹینٹ میں آپ بے ادب بن جاؤ گے. تو یہ یاد رکھے، با ادب بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر صبر، پیشنس از دا ٹول. مان لیجئے کہ بیسک ٹول، بیسک ریکوائرمنٹ فار مینرز. تو با ادب بننے کے لیے عقل ضروری جیسے ہے، دل کا سدھرنا جیسے ضروری ہے، اسی طرح ایک انسان کے اندر صبر، پیشنس، ٹالرنس کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی ساس نے آپ کو کچھ کہا، صبر نہیں کرو گے تو بے ادب بن جاؤ گے. آپ کے شوہر نے کچھ کہا، صبر نہیں کرو گے تو بے ادب بن جاؤ گے. تو صبر ہر جگہ ہے. صبر یہاں پر صبر سے کیا تھا کہ صبر تو شاید وہاں پر کرنا ہوتا ہے جہاں پر کوئی غم یا مصیبت ہو، تو وہاں پر بھی نہیں، صبر ہر جگہ پر ہے. اس لیے کہا اللہ نے کامیاب ہونے کے لیے 4 چیزیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لاسٹ پر صبر.
ہر ایک کا نچوڑ پھر صبر ہے. تو صبر اطاعت کے لیے، اطاعت کرنے، نیکیاں کرنے کے لیے بھی صبر ضروری ہے، برائیوں سے بچنے کے لیے بھی صبر ضروری ہے. ٹھیک، مصائب مصیبتیں آنے پر بھی صبر ضروری ہے. اسی طرح با ادب ہونے کے لیے صبر کا ہونا ضروری ہے. با صبر با ادب بن سکتا ہے، بے صبرہ کبھی با ادب نہیں بنے گا، یاد رکھیں. تو صبر یہاں پر بھی ہے، اپوائنٹمنٹ ہے تو یہاں پر بھی صبر ہے. یہاں تک کہ آپ نکل جائے اسی میں خیر تھا. تو جان لیجئے ان کے لیے خیر کیا تھا، وہ آئے تھے خیر کی تلاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی جلدی ملنے کے لیے. ہاں وہ جلدی جلدی نکلی لیکن بے ادبی ہو گئی تھوڑا. ٹھیک، وہ جلدی جلدی نکلے، ساروں نے نہیں کیا، کچھ نے، وہ جلدی جلدی نکلے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، ان سے بات تو خیر ملے گا. تو دیکھیے ہم کبھی کبھی خیر جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے گوا دیتے ہیں، اپنی زبان سے گوا دیتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ اسی میں ہمارے لیے بینیفٹ ہے، لیکن وہ بینیفٹ نہیں. رب کہتے ہیں کہ اگر صبر کیا ہوتا وہ لکان خیر اللہ، وہی ان کے لیے بہت خیر تھا. سبحان اللہ. تو خیر کس میں تھا؟ وہاں پر ویٹ کرنے میں. تو کبھی کبھی خیر ہوتا ہے اسی میں جو صبر رہتا ہے. تو صبر کے ساتھ خیر آتا ہے، یاد رکھیے. ان کے لیے خیر اسی میں تھا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے خیر اس میں ہے یا اس میں، تو اس کو یاد رکھیے. واللہ غفور رحیم. اور مطلب اللہ تعالیٰ کی صفات. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیکھ لیا. اب کیا ہے؟ اللہ کو جان لو وہ غفور ہے. جب غفور ہے تو کیا؟ اس سے مغفرت مانگو. لازم ہے مغفرت، مطلب کہ آپ نے گناہ کیا، مغفرت مانگو. کہ رحیم، وہ رحیم ہے تو صرف مغفرت نہیں بلکہ آپ کو مزید نعمتیں عطا کرے گا. تو ان دونوں کی بہت بڑی یہ ہے. تو اس آیت میں یہ بھی سمجھ آیا ہمیں ذم اللہ لمن اسرع الادب، اللہ تعالیٰ ان کی مذمت کرتا ہے جو بے ادب ہوتے ہیں، خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جن نے رسول اللہ کے ساتھ بے ادبی کی ان کے لیے مذمت ہے یہاں پر. اے محمد، اے محمد کہا، یہ بہت بڑی یعنی گستاخ ہے. اس طرح ہمارا، اس لیے علماء نے کہا ہے جب ہم لکھتے ہیں نا کہیں پر نوٹس لکھتے ہیں یا کچھ، پھر ہمیں آتا ہے وہاں پر محمد، تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوگ نہیں پڑھ رہے، جیسے آپ بھی سن رہے نہیں پڑھ رہے. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اس نے درود نہیں پڑھا تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید کی ہوئی، یعنی وہ بخیل ہے. یہ بھی کہا گیا وہ بخیل ہے، کنجوس ہے. تو بے ادبی ہے نا وہ بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے سواد لکھتے ہیں یا کچھ. تو علماء نے کہا یہ بھی غلط ہے، یہ مت کرو، بلکہ پوری طرح لکھو صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو سبحان اللہ. تو یہ ادب میں آتا ہے. صرف یا محمد نہ لکھو کرو، ایسے دیکھو. اسی طرح بہت گھر ہوتے ہیں، مسجد ہوتے ہیں، وہاں پر لکھا ہوتا ہے ایک طرف سے اللہ، دوسری طرف سے رسول. یہ غلط ہے. نہیں، بلکہ اللہ اس کے ادب سبحانہ و تعالی، اللہ عز و جل، اللہ الاعلی، ایسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات دیکھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے محمد مت کہو سمپل محمد، بلکہ ان کا نام لو رسول اللہ، محمد رسول اللہ، ایسے. تو یہ ان کے لیے، تو یہ ادب اس میں بھی آئے. تو اب ان کے سنتوں کا ادب احترام وہ سب کے لیے تو ہمیں معلوم ہی ہے. تو ادب کے لیے ضروری تھا، لکان خیر لہم، ان کے لیے ادب ضروری تھا. تو ادب کے لیے ضروری تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ. اور دوسری بات ہے کہ ان میں سے اکثر یعنی بے عقل تھے، نا سمجھ تھے. کس میں؟ کہ انہوں نے اس معاملے میں کہ ان میں سے اکثر بے عقل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے یعنی پیش آنا ہے. تو اس میں سمجھ آیا کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ بے ادب ہوتے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا میجارٹی، زیادہ لوگ اس کے ساتھ ہے میں اسی کو اپناؤں گا، یہ ضروری نہیں ہے. زیادہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں، زیادہ لوگ لا علم ہوتے ہیں، زیادہ لوگ یہ ہوتے ہیں. تو اکثر لوگ، اکثر یہ دلیل نہیں ہوتی ہے حق کی، ہمیشہ یاد رکھیں. اس کے بعد اور ایک سبق اس سے ملا، صبر کی فضیلت اور جلد بازی کی ممانعت. سبحان اللہ. جلد بازی کی ممانعت، جلد باز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، جلد بازی ایک انسان کے بہت سارے خیر کو چھین لیتی ہے. اور ایک فائدہ بھی ملا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے رحم کرنا، کرم کرنا. اگر وہ گناہ بھی کریں گے تو جس آیت میں پھر آئے گا نا اللہ غفور رحیم، تواب الرحیم، اس میں آئے گا
تو اس سے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تنبیہ کر رہا ہے بندوں کو اب ان دو ناموں کے ساتھ، اس لیے یہ غلطی ہو گئی، لیکن ایک ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں ہے، ادب تو سکھا دیا لیکن کہا اب مغفرت، اللہ سے مغفرت مانگو تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ ہمیں بھی چاہیے بار بار ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگے، ہم اللہ سے رحم کی دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو یہ آیات انشاءاللہ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ آیات جو ہے، پھر ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب وغیرہ تھا، تو آگے والی جو آیات ہے ان میں دوسرے مضامین ہیں اب، ٹھیک؟ اگر کوئی جھوٹا خبر، فاسق کوئی بندہ خبر لے کر آئے گا تو انشاءاللہ وہ دوسرے ہم درس میں دیکھیں گے۔ اور اس کی جو اردو کے وہ ہیں وہ میں نے تھوڑا تیار رکھے تھے، انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے آگے، پہلے ہم اس کو شارٹلی کریں گے پھر وہ دیکھیں گے، اس سے آپ دیکھو گے کہ کیسے تفسیر پڑھنی ہوتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس میں ہائی لائٹس میں کر رہا ہوں کلرز کے ساتھ، پھر وہ دیکھیں گے ہم آپ تفسیر کیسے پڑھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے کی، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جو ہمارے حاجت ہے ان کو پوری کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری خطاؤں کو معاف کرے، جو ہم نے خیر کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور جو ہماری زبان سے شر یا غلط نکلا ہے اللہ اس سے مٹائے۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جی کوئی سوال ہے؟ جزاک اللہ خیر مستعان، آمین یا اللہ۔ باقی کہاں گئی؟ ابھی کھانے کا وقت ہے، کھانا کھانے کا وقت ہے نا، ابھی شاید ڈنر کا وقت ہے اس وقت، کشمیر میں ڈنر کا وقت ہوگا۔ کوئی سوال ہے کسی کو؟ میں اتنا سخت نہیں ہوں، تھوڑا میں بھی تھوڑا سا شریف ہوں، آپ پوچھ سکتے ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔